السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اللہ تعالی فی کلامہ المجید وَيَشْتَرُونَ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محشر کے میدان میں اللہ کے عذاب کی کچھ جھلکیاں وہ احادیث مبارکہ میں ہم بیان کرنا شروع کر چکے ہیں کہ محشر کے میدان میں سب سے پہلے اللہ جن سے ناراض ہوگا وہ عالم سو ہوگا، برائی کا عالم، دنیا بنانے پہ لگا رہا، آخرت کو بیچ کر دنیا اس نے خریدی، بہت برا کیا۔ اور وہ خدا کے نزدیک تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں انہوں نے دین کو بیچا، دنیا بنائی۔ تھوڑی سی قیمت اس لیے فرمایا کہ دنیا جتنی بھی ہو اتنی آخرت کے مقابلے میں وہ تھوڑی ہے۔ ایک تو زندگی تھوڑی ہے، دوسرا مال بھی تھوڑا ہے، دوسرا یہ ختم ہونے والا ہے، اور آخرت جو ہے وہ دار البقا ہے، اور اس کی نعمتوں کا اندازہ نہ آنکھ لگا سکتی ہے دیکھ کر، نہ کان لگا سکتے ہیں سن کر، نہ دل اندازہ لگا سکتا ہے سوچ کر۔ اور یہ سب جہان فانی ہے اور وہ دار البقا ہے، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ تو اسلام سے پہلے یہود و نصارہ تھے جو پیسوں کے لیے دین کو بیچ دیتے تھے، ہاتھ رکھ کر چھپا دیتے تھے۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کا بڑا عالم، وہ مسلمان ہو چکا تھا، اور ایک یہودی کی ایسی شجرکاری کو اس نے پکڑا تھا کہ جو رجم کی سزا پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا مدینہ کے اندر، تو اس نے اس راہب کو کہا، اس رشی یہودیوں کے مولوی کو کہا کہ یہ تم نے جو ہاتھ رکھا ہے نا، اس کے نیچے لکھا پڑا ہے کہ جو شادی شدہ زنا کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ یہ میں پڑھاتا رہا ہوں کتنے سال تک، تو تم نے چھپا رکھا ہے کہ اس لیے کہ وہ بندہ امیر ہے اور اسے تمہیں لالچ ہے، اور اس لیے تم اس کو بچا رہے ہو کہ منہ کالا کر کے گدھے کے اوپر بٹھا کے، اور بچوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے، وہ ہیو کر رہے ہیں، اور وہ اس کی انسلٹ ہو رہی ہے، اور بس غریب غربا ہاتھ چڑھ جائے تو اس نے تو دینا کچھ نہیں ہے، لہذا اس کو حکم لاگو کر دو۔ کہ نبی پاک نے اس کو سن کر فرمایا ایسے دو قانونوں پہ اللہ غضبناک ہوتا ہے، اور کتنیاں بستیاں اس نے پہلے الٹ دی ہیں۔ یہ نہ کیا کرو، خدا سے ڈرو۔ تو وہ عالم اب پکڑا کھڑا ہوگا۔ ایک روایت میں اس کی زبان جو ہے وہ بازو جتنی لمبی کر دی جائے گی، اور آگ کی کینچیاں اس کو کاٹتی جائیں گی، اور جب وہ ختم ہوگی دوبارہ زبان لمبی ہو جائے گی۔ یا یہ روایت بھی موجود ہے کہ آگ کی لگام اس کو پہنائی جائے گی، یعنی یہ اس نے جانوروں والا جو کام ہے انسانوں والا چھوڑ کر خدا نے قوت بیان و کلام دی تھی، اس نے تھوڑے سے مال میں بیچا، تو وہ گدھوں اور خچروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ آگ کی لگام اس کو پہنائی جائے گی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔